اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب الوطن من الایمان۔ چند مصروفیات کی وجہ سے آپ حضرات کے سماعتوں کی نظر میں اپنی گزارشات نہیں کر سکا ہوں۔ آج کا دن بڑا مسرتوں کا دن ہے۔ ہر طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ جھنڈے جھنڈے ہیں اور نئی نسل بڑے جوش و خروش کے ساتھ مسرتوں اور خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو آج کا دن یوم مسرت بھی ہے، بڑی خوشی کا دن ہے کہ سینکڑوں سال کی جد و جہد کے بعد ہمیں حصول پاکستان میں کامیابی نصیب ہوئی، اور آج کا دن اظہار تشکر کا بھی ہے کہ اللہ کا شکر ہم ادا کریں۔ آج کا دن ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے جنہوں نے اپنی جان، مال، اولاد کی قربانیاں دے کر وطن عزیز پاکستان کے لیے اس شمع کو فروزاں کیا اور ہم آزادی کی نعمت سے مالا مال کیا۔ ساتھ ہی آج کا دن یوم احتساب بھی ہے کہ آج کے دن ہم اپنا محاسبہ کریں کہ وہ مقاصد جن کے لیے پاکستان کا حصول کیا گیا تھا، کیا ان مقاصد میں ہم کامیاب ہو سکے ہیں یا نہیں۔ تو تاریخ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ بر صغیر ہند و پاک میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں انگریز یہاں آیا، 100 سال تک اس نے یہاں حکومت کی اور مغلوں کی حکومت کو تاخت و تاراج کیا۔ آخری بادشاہ ظفر کو کس طرح اس کے بچوں کو ذبح کیا گیا اور اس کے سامنے تشریح میں رکھ کے اس کے سامنے رکھا گیا، کس طرح اس کو قید و بند کی صحبتوں میں ڈالا گیا، اور کس طریقے سے پھر یہاں ہندوستان میں انگریز کے انخلا کے لیے کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال ان کے ساتھی، بے تاریخ ہے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے پاکستان کے حصول کے لیے، انگریزوں کو یہاں سے بے دخل کرنے کے لیے، انگریزوں کے انخلا کے لیے کس طریقے سے متحدہ جد و جہد کی۔ یہ ہماری تاریخ میں بڑی تفصیل سے رقم ہے، بڑی تفصیلات سے یہ کچھ موجود ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں 2 قومی نظریے پر پاکستان کا نقشہ پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، میری یہ خواہش ہے اور میرا یہ تجربہ ہے، میری ساری زندگی کا یہ تجربہ اور نچوڑ ہے کہ مسلمان اور ہندو ایک ملک میں نہیں رہ سکتے۔ ان کی تہذیب، ان کا فلسفہ، ان کا تمدن، ان کی نشست و برخاست، ان کے طور طریقے ایک دوسرے سے بالکل جدا گانا ہیں، یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو انہوں نے 1930 میں یہ نظریہ پیش کیا۔ 1940 میں اور پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ہندوستان پر نظر دوڑائی کہ کون آدمی ہے جو میرے اس نظریے کی ترجمانی کر سکے گا۔ چنانچہ علامہ صاحب نے اپنے ایک خط میں اس کا ذکر کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ میں نے پورے ہندوستان پہ نظر دوڑائی، مجھے کوئی آدمی نہیں ملا، آخر میں نے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہندوستان میں تھے ان پر علامہ صاحب کی نظر پڑی۔ انہوں نے علامہ صاحب کو خط لکھا اور پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ کہا کہ میں ایک ایسی مسلمانان بر صغیر کے لیے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کر رہا ہوں، میری دوربین اور دور اندیش نگاہیں ایک ایسی شخصیت کو منظر عام پر لا رہی ہے جو بلند و بالا، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو کہ بزم ہو، پاک دل و پاک باس، ایک عظیم المرتبت شخصیت کا انتخاب کیا۔ اور قائد اعظم کی نظر میں علامہ صاحب کا کیا مقام تھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر مجھے پوری ایک ملک کی حکومت مل جائے
اور دوسری طرف کہا جائے کہ آپ علامہ اقبال ہیں، آپ علامہ اقبال کو لے گئے یا ایک اس مملکت کی سربراہی کو آپ قبول کریں گے، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں علامہ اقبال کا اتنا معترف ہوں، میں علامہ اقبال کا اتنا دلدادہ اور اتنا عاشق ہوں کہ میں علامہ اقبال کو لوں گا، اور ایک مملکت کی سربراہی، ایک مملکت کا سربراہ ہونا میرے نزدیک کوئی بڑی اعزاز کی بات نہیں ہو۔ یہ دونوں شخصیات ایک دوسرے کے، جب علامہ صاحب کا انتقال ہوا تو قائد اعظم کی عزیز آپ بڑے دلگیر تھے، اندوہناک کیفیت تھی آپ کی، تو یہ نظریہ 1940 میں پھر وہی نظریہ جب 1938 میں علامہ صاحب انتقال فرما گئے 1940 میں، پھر اسی 2 قومی نظریے کی بنیاد پر مینار پاکستان پر پھر جو ہے قرارداد پاکستان پیش کی گئی، اور پھر اللہ رب العزت نے 14 اگست 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ یہ مملکت، یہ جو بر صغیر ہے، یہ 2 آزاد ریاستوں پر منقسم کیا جا رہا ہے، ایک کا نام بھارت ہوگا ہندوستان، دوسرا جو ہے وہ پاکستان ہوگا۔ یہ قائد اعظم وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے تو ہندو مسلم اتحاد کی بڑی کوشش کی، اور جب انہوں نے ہندو بنیے کی تمام چالوں کو دیکھ لیا کہ وہ مسلمان عالم کو ان کا خیال یہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم بر صغیر پر ہماری حکومت ہو اور ہم مسلمانوں کے تہذیب و تمدن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر کے آپ کے ساتھ مشائخ، علماء حق، علماء ربانی، طالب علم، خواتین، اور پھر ایک ٹھاٹھ میں مارتا ہوا سمندر عوام جو قائد اعظم کو پہچان جو جانتے بھی تھے نہیں بھی جانتے تھے، لیکن قائد اعظم پر بڑے فرفتہ تھے۔ یہ مشہور ہے واقعہ کہ پشاور میں قائد اعظم تقریر فرما رہے تھے، ایک پشتون جو ہے وہ رو رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں ٹپک رہی تھی، آنسو کی جھڑی لگی ہوئی تھی، تو کسی نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے تمہیں یہ تو انگریزی میں خطاب کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں انگریزی تو نہیں جانتا، لیکن مجھے اتنا میرا ایمان یقین ہے کہ یہ شخص جو بات کہہ رہا ہے دل سے کہہ رہا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ علامہ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی فرمایا۔ اور آج کا دن یقیناً کیا تھا، اس وقت لوگ کہہ رہے تھے، کانگریسی کہہ رہے تھے کہ کیسا پاکستان مانگ رہے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا ہے، یہ کیا کون سا پاکستان یہ لے رہے ہیں، یہ پاکستان لے کے کیا کریں گے؟ چنانچہ میں آپ کو اس حسین موقع پر سیالکوٹ کے ایک پروفیسر اصغر سودائی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 1944 میں کانگریسیوں نے کہا پاکستان کا مطلب کیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کا مطلب ہے، وہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، آج میں اس حسین اور پرمسرت موقع پر یہ ان کی جو مخمس ہے، جو انہوں نے اشعار لکھے تھے اور وہاں پورے ہندوستان میں دھوم مچی اس نظم کی، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اپنے ایمان کو، پاکستان کے ساتھ محبت کو، میں اپنی پاکستان کے ساتھ محبت اور آپ کی محبتوں میں اضافہ کر رہا ہوں کہ پروفیسر صاحب مرحوم نے یہ کیا لکھا اور ان لوگوں کو کیا جواب دیا کہ جو کہہ رہے ہو پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ میں یہ آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ آپ نے بہت اچھے انداز میں یہ لکھا، آپ نے لکھا شب ظلمت میں گزری ہے، شب ظلمت میں گزری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے، آتش و آہن سے لڑ جا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہادی و رہبر سرور دین، صاحب علم و عزم و یقین، قرآن کی مانند حسین،
احمد مرسل صلی علی احمد مرسل صلی علی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چھوڑ تعلق دار چھوڑ تعلق دار چھوڑ اٹھ محمود بتوں کو توڑ اور جاگ اللہ سے رشتہ جوڑ جاگ اللہ سے رشتہ جوڑ غیر اللہ کا نام مٹا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تجھ میں ہے خالد کا لہو تجھ میں ہے حضرت خالد بن ولید تجھ میں ہے خالد کا لہو تجھ میں طارق کی نمو طارق بن زیاد تجھ میں طارق کی نمو شیر کے بیٹے شیر ہے تو شیر بن اور میدان میں آ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ مذہب ہو تہذیب کے فن تیرا جدا گانا ہے چلن اپنا وطن ہے اپنا وطن غیر کی باتوں میں مت آ غیر کی باتوں میں مت آ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آخر میں بختہ میں پروفیسر اصغر سدائی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ بڑی اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اصغر اللہ کرے ابھی پاکستان بنا نہیں تھا پاکستان بننے سے 3 سال پہلے انہیں یہ درد دی اور پورے پاکستان میں دھوم مچ گئی اس درد اے اصغر اللہ کرے ننھی کلی پروان چڑھے پھول بنے خوشبو مہکے پھول بنے خوشبو مہکے اور وقت دعا ہے ہاتھ اٹھا ہم بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں اب بھی دعا کی اس وقت یہ پاکستان ہمیشہ قائم اور دائم رہے وقت دعا ہے ہاتھ اٹھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 23 مارچ 1940 کو مینار پاکستان میں کیا نعرہ تھا اسے بھی کسی شاعر نے بہت اچھے انداز میں موتیوں میں پرویا ہے آئیے میں آپ کی سماعتوں کی نظریہ کر رہا ہوں کیا 1940 میں مینار پاکستان پہ یہ نظم جو ہے اس نے لوگوں کا لاکھوں لوگوں کا خون گرمایا اور آج بھی ہماری لوگوں میں پاکستان ہے اسلام ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور پاکستان اپنے وطن کے لیے ہم تن من دھن وارنے کے لیے تیار ہیں تو یہ نظم مینار پاکستان پہ پڑھی گئی سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے سینے پہ گولی کھائیں گے اور پاکستان بنائیں گے آج مجھے وہ تمام شہداء یاد آ رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے ہجرت کے وقت جن کی جانیں انہوں نے اللہ کے راستے میں قربان کی جن کی عزتیں لوٹی جنہوں نے بوڑھوں نے جوانوں نے بچوں نے پاکستان کی خاطر اپنا سب کچھ وار دیا وہ اور یہ آزادی کی شمع فروزاں ہوئی آزادی کی صبح جو طلوع ہوئی تو کیسے ہوئی کہ انہوں نے بھی اپنے سینے پہ گولیاں کھا کے یہی کہا کہ سینے پہ گولی کھائیں گے اور پاکستان بنائیں گے کٹ کے رہے گا ہندوستان کٹ کے رہے گا ہندوستان
اور بن کے رہے گا پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اور ہم آج کے دن افواج پاکستان، تمام شہداء کو، قائد اعظم محمد علی جناح، تمام بانیان پاکستان اور ان تمام ایک فوج ظفر موج، ایک تاریخ ہے ان لوگوں کی جنہوں نے پاکستان کے لیے دامے درمے سخنے قدمے تن من دھن وار کر کے پاکستان کے لیے پاکستان کی شمعوں کو اپنے خون سے قربان کیا ہے۔ ان کو آج کے دن ہم خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں، اپنی دعائیں بھی ان کی خدمت میں ان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور پھر ہم یہ عہد کر رہے ہیں آج کے دن کیا کہ دل کی دھڑکن پاکستان، دل کی دھڑکن پاکستان، آنکھ کا نور پاکستان۔ مجھے تو وہ مجاہد یاد آ رہے ہیں افواج پاکستان کے، جو گرمیوں میں سردیوں میں بغیر کسی فریج کے، بغیر کسی اے سی کے سرحدوں پہ کھڑے ہیں اور اپنی جانیں ہزاروں کی تعداد میں جانیں نشاور کر چکے ہیں، اور آج بھی ان کے دل میں یہی جذبہ ہے کہ ہم پاکستان کے لیے، پاکستان کے لیے جان دینا اسلام کے لیے ہے، اور اسلام کے لیے جان دینے والے کو اللہ رب العزت نے شہید کہا ہے۔ وہ جو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور۔ تو آج اس بات کی عہد کر رہے ہیں کہ دل کی دھڑکن پاکستان، آنکھ کا نور پاکستان، دل کا سرور پاکستان، ایک ہی صورت ایک ہی آن پاکستان، پاکستان۔ آخر میں ذرا زیادہ طوالت اختیار کر جائے، میں دعا بھی کروں گا، اور یہ دعا ان اشعار اس شعر کے ساتھ ہے کہ خون اور اس عزم کے ساتھ خون کی ندیاں بہا دیں گے اور پاکستان بنا دیں گے۔ نئی نسل کو میرا پیغام ہے، افواج پاکستان کے ان اپنی تن من دھن مارنے والوں کو، سب کو، ان پر اور تمام بچوں بوڑھوں سب کو یہ پیغام ہے کہ خون کی اپنے ملک کے لیے ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے اور پاکستان بنا دیں گے۔ تیرے کرم سے یا رحمان، تیرے کرم سے یا رحمان، بن کے رہے گا پاکستان، جی کے رہے گا پاکستان، جی کے رہے گا پاکستان۔ یہ پیغام ان قوتوں کو بھی ہے جو پاکستان کو میلی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ تیرے کرم سے یا رحمان، اے اللہ تیرے کرم سے یا رحمان، اور جی کے رہے گا پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ لیکن آخر میں آپ سے گزارش کروں کہ کیا وہ جو مقاصد تھے پاکستان کے حصول کے لیے، کیا وہ پورے ہو سکے ہیں؟ ہمیں اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ لہو برسا بہے آنسو، لٹے راہ رو کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ ابھی تک ہم مقاصد پاکستان کے حصول کے مقاصد کو کما حق کو حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ملک کو اسلام کی آغازگاہ بنائے، اور پوری دنیا میں یہ پاکستان نہ صرف اسلامی ملکوں کا بلکہ ساری دنیا کا امام ہو۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تم سے دنیا کی امامت کا کام لیا جائے گا۔ اے مسلمان، میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو سرخرو رکھے، اور اس کو اللہ وہ مقام معاشی لحاظ، عسکری لحاظ اور اس کو سیاسی اور معاشرتی اعتبار سے اتنا مستحکم ہو کہ پاکستان دنیا کا امام بن کے ساری دنیا میں، دنیا اسلام میں بن کے ابھرے۔ واخر دعوانا